نرگسیت کے شکار کسی انسان کی پہچان، بظاہر بہت خود اعتماد اور اپنی ہی محبت میں گرفتار۔ لیونارڈ آندرس کی شخصیت بھی نرگسی خلل کا شکار ہے اور اسی لیے ان کے دوسرے انسانوں کے ساتھ مسائل بھی موجود ہیں۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا تھا، توقعات بہت زیادہ ہوتی تھیں، امیدیں پوری نہیں ہوتیں تو میں فوراً نا امید ہو جاتا۔ میں نے بڑی بحثیں کی، خود کو مورد الزام بھی ٹھہرایا۔ مجھے اپنی تعریف قطعاً پسند نہیں آتی تھی۔ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ میں اپنی ذاتی رائے میں قابل محبت تھا ہی نہیں، یا کم از کم کافی حد تک نہیں۔ لیونارڈ بچپن میں والدین کی طرف سے اپنی شخصیت کی توثیق سے محروم رہے۔ والد نے خاندان کو اکیلا چھوڑ دیا تو ماں کی توجہ کا مرکز چھوٹی بہن بنی اور لیونارڈ کو لگا کہ انہیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مجھے ضرورت تھی، میں نے اپنی والدہ کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا میری ضرورت کے مطابق نہ ہو سکا۔ انہیں اسکول میں بھی اپنی ذات کی توثیق کے عمل میں مشکلات کا سامنا رہا۔ میری شخصیت میں نرگسیت کے آثار اسی وقت پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں نے دوست بنانے کی کوششیں کی، جو کلاس فیلو میرے ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے تھے انہیں سالگرہ پر بلا کر۔ میں سوچتا تھا یوں دوست بنائے جا سکتے ہیں۔ لیونارڈ نے جو چاہا تھا انہیں نہ ملا۔ جب ان کی پیشہ ورانہ تربیت بھی نامکمل رہ گئی تو انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ ہسپتال میں انہیں احساس ہوا کہ انہیں دراصل نفسیاتی مدد کی ضرورت ہے۔ میں بہت تکلیف برداشت کر چکا تھا۔ تب اپنے لیے بہتر زندگی کی خواہش کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ساتھ مزید ایسا ہو۔ میرا مسئلہ ہی یہی تھا کہ جیسے دوسروں نے مجھے خود سے دور کسی کونے میں کھڑا کر دیا ہو۔ کئی سالہ تھراپی کے بعد لیونارڈ آج خود کو اور اپنی زندگی کو مختلف طرح سے دیکھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے مسائل کے اسباب کیا تھے جو ان کے راستے کے پتھر بن گئے تھے۔ نرگسیت کے شکار لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ وہ اپنی اس منزل تک پہنچنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ناکامی کی صورت میں ان پر نفسیاتی نرگسیت حملہ کرتی ہے اور ان پر غصہ، نفرت اور جارحانہ سوچ غالب آ جاتے ہیں۔ آپ ایسے کسی انسان کو نہ جانتے ہوں تو اسے برا ہی سمجھیں گے، لیکن اگر آپ جان جائیں تو سوچیں گے کہ ایسا کوئی انسان تو محض اپنے لیے محبت کی خواہش ہی کر رہا ہوتا ہے۔ اس نے تو زندگی سے اس کے علاوہ کچھ اور سیکھا ہی نہیں ہوتا۔ لیونارڈ آندرس نے اپنے تجربات پر مبنی ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ اب وہ ایک معالج بننے کی تربیت بھی حاصل کر رہے ہیں۔ وہ اب دوسرے لوگوں کی کوچنگ بھی کرتے ہیں اور ان سماجی تعصبات کے خاتمے کی کوششیں بھی جن کا نرگسیت کے شکار انسانوں کو بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ مجھے اس کا ذاتی تجربہ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ انسان سوچے کہ اسے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں، ہر کوئی اس کے خلاف ہے۔ اس لیے میں اپنے اس احساس سے نکلنے کے بعد چاہتا ہوں کہ دوسروں کی مدد بھی کروں، کیونکہ وہ بھی اس سے نکل سکتے ہیں۔ لیونارڈ آندرس کی تھراپی عرصہ ہوا مکمل ہو چکی۔ اب وہ خوش بھی ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں پر امید بھی۔